بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ احساس فاؤنڈیشن کی خصوصی ٹیلی تھون نشریات محرم الحرام اپیل کے حوالے سے جاری ہے۔ میں ہوں سید عمران ودود۔ ناظرین، آج کی ٹیلی تھون میں ہم آپ سے ہینڈ پمپ کے حوالے سے اپیل کر رہے ہیں، ہم آپ سے راشن بیگز کے حوالے سے اپیل کر رہے ہیں، ہم آپ سے مسجدوں کی تعمیر کے حوالے سے اپیل کر رہے ہیں، سادات کرام کی خدمت کے حوالے سے، دسترخوانوں کے حوالے سے۔ ریٹ لسٹ ہماری اسکرین پر بھی موجود ہیں۔ اگر آپ کسی بھی شعبے میں تعاون کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی ایک خاندان کو جو کہ 6 سے 8 افراد پر مشتمل ایک خاندان ہو، اس کے لیے ایک ماہ کا راشن مہیا کرنا چاہتے ہیں تو $65 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ اگر آپ ایک دسترخوان جس پر متعدد افراد بیٹھ کر ایک وقت کا کھانا کھا سکتے ہیں، اگر آپ اس کے لیے تعاون کرنا چاہتے ہیں تو $35 کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک اسمال ہینڈ پمپ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $185 کا تعاون درکار ہے۔ اگر آپ سادات کرام کے جو پروجیکٹس ہیں ان کی خدمت کے لیے، جس میں سادات کرام جو یہ گھرانے ہیں، اس میں تعلیم کے حوالے سے بھی، گھروں کی تعمیر کے حوالے سے بھی، راشن کے حوالے سے بھی ایک پورا پروجیکٹ تشکیل دیا گیا ہے۔ اگر آپ اس میں تعاون کرنا چاہتے ہیں تو $121 کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ایک مسجد تعمیر کرنا چاہیں تو اس کے لیے $9,500 کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، IBN نمبرز موجود ہیں، بینکرز چیک کے ذریعے آپ اپنی رقم بھیج سکتے ہیں، ویزا اور ماسٹر کارڈ بھی ایکسیپٹیبل ہے۔ آپ ہماری احساس فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ جو کہ اسکرین پر آ رہی ہے، اس ویب سائٹ پر جائیں اور سامنے ہی آپ کو پورٹل مل جائے گا۔ جس شعبے میں تعاون کرنا چاہتے ہیں اس شعبے کا انتخاب کریں۔ اپنی پیمنٹ کے لیے آپ ویزا ماسٹر کارڈ کا انتخاب کر سکتے ہیں اور اپنی پیمنٹ ہم تک بھیج سکتے ہیں، آن لائن رقم بھی بھیج سکتے ہیں، چونکہ انٹرنیشنل بینکنگ نمبرز بھی اسکرین پر موجود ہیں، ہمارے ٹیلی فون نمبرز بھی موجود ہیں، ہمارے نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں، آپ ہمارے چاہیں تو آفیسز تشریف لا سکتے ہیں، ملاقات کر کے بھی آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں، ان سے گفتگو بھی جاری ہے۔ گفتگو کے سلسلے کو ایک بار پھر سے جوڑیں گے۔ مولا بخش صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ مولا بخش صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گا، ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے سادات کرام کے حوالے سے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ ویسے تو الحمدللہ جو بھی مسلمان ہے اس کے دل میں سادات کرام کی ایک محبت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جو ہمارے دیہی علاقے ہیں، چونکہ آج ہم زیادہ اپیل بھی ان لوگوں ہی کے لیے کر رہے ہیں نا، پانی کی جو قلت ہے اور جو راشن ہے، یا ویسے بھی چیریٹی کے کام کی جو زیادہ ضرورت ہے وہ ان دیہی علاقوں میں ہے، جو گاؤں دیہات میں ہمارے بھائی بہن رہتے ہیں۔ تو ان علاقوں کا ایک خاصہ ہے کہ یہ سادات کرام کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی تکریم کرتے ہیں۔ ایز اے کمپیریزن اگر دیکھا جائے تو یہ زیادہ ایک ایج ملتا ہے شہری علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے، ایسا ہی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ جو ان کی عظمت ہے، جو ان کی نسبت ہے، وہ دیہات والے جو ہے وہ تو ان پہ مر مٹتے ہیں۔ آپ کو میں ایک یہ ایسی سچی بات بتاؤں کہ عمران بھائی، رورل ایریاز کے اندر سادات کی اتنی تعظیم ہے، اتنی ان کی عزت ہے کہ اگر کسی ایریا میں اگر کوئی خون ہو جائے، قتل کوئی یعنی کہ قتل ہو جائے، اس قتل کا فیصلہ بھلے آپ عدالتوں میں سالہ سال وہاں پہ رولتے رہیں، چلاتے رہیں، لیکن اگر اس کو معاف کرانے کے لیے اگر کسی سادات کو ساتھ لے کر آپ وہاں پہ آئیں گے، وہ قتل معاف کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس سے بڑی تعظیم کیا ہو سکتی ہے؟ کیا کہنا؟ لوگوں کے اپنے جو خاندانی جھگڑے ہیں، پراپرٹیز کے جھگڑے ہیں، ایگریکلچر لینڈ کے جھگڑے ہیں، اگر وہ برسہ برس سے چلتے آتے ہیں تو وہ پھر آخر میں دو قسم کا راستہ اپنا لیتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں جی اگر ہم صرف قرآن پاک کا وہ نام ہی لے لیں کہ جی آپ کو ہم اسی کا واسطہ دے سکتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اگر کوئی دوسرا ایفرٹس وہ کرتے ہیں جو اٹیمپٹ، وہ سادات کو ساتھ لے کر اور ان تک وہ لے کر آتے ہیں کہ آپ ہمارا پنچایت کریں، آپ ہمارا فیصلہ کریں، اور بغیر کسی کوسچن کے دونوں جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر لبے کہتی ہیں، اور وہ صرف یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں چل کر آئے ہیں۔ تعظیم کے انتہا دیکھیں کہ بھائی ہمارے پاس جو ہے ہمارے وہ ہستی ہمارے پاس چل کر آئی ہے، ہم نے ان کے آنے پہ ہم نے معاف کر دیا۔ چلو جو ہمارا حق ہے نہیں ہے وہ بات کی جو بات بھی ہے، ہم نے معاف کر آپ دیا، تشریف لے آئیں، آپ کی عزت ہے یہ، کیا کہنے اسی پہ بھائی، یعنی سبحان وہ اللہ۔ پتہ ہے
پتہ ہے کہ میرا بھی قصور ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک زیادتی ہے. بڑی اچھی ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں، سید بادشاہ سید بادشاہ کہہ رہے وہ ہوتے ہیں سائیں وہاں پر. کہتے ہیں، وہ سید کہتے ہیں. میں نے کہا ان کی اس طرح ان کے جو ہے وہ عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں کہ پھر جب کبھی تہوار آتے ہیں، کوئی عید برات کی چیزیں آتی ہیں تو وہ ان کو بھولتے نہیں ہیں. اگر کسی ایک سید کا گھر، اگر وہ صرف ایک گھر وہاں پر موجود ہو تو آپ یہ سمجھے گا کہ وہاں بھلے کو کتنا بڑا معتبر ہو، سب سے اگر زیادہ ادب اور تعظیم ہے تو سید گھرانے کی وہاں پہ، کہ سب ان کے پاس چل کر آتے ہیں. اور پھر جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ صرف اس حد تک نہیں، وہ آپ ہمارے یہاں ایک روایت ہے کہ جی آپ کو جھکنا جو ہے بڑا گناہ ہے جی، یہ ایک الگ فلسفہ ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی سید سادات آتے ہیں تو بڑے سے بڑا آدمی بھی اس تعظیم میں ان سے جھک کر اپنے بزرگوں کی طرح ملتے ہیں آ کے. یہ نسبت ہے. ساتھ بیٹھنے میں بھی احتراز کرتے ہیں، یقیناً وہ کہ چاہتے ہیں کہ وہ وہ سید جو ان ہے کے کسی اونچی جگہ ساتھ، ان بیٹھے. کے ساتھ اگر وہ کسی چیئر پہ یا چارپائی پہ بیٹھتے ہیں تو وہ تعظیم کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ہم تو نیچے بیٹھیں گے، بابا ان کے برابر میں ہم برابری نہیں کر سکتے. اس سے بڑا اور احترام کیا ہو سکتا ہے. اور پھر اس کا انہیں پتہ ہے کہ یہ جو تربیت ہے اور ان کا جو اجر ہے، پھر ان کی جو دعا ہے اس کا اثر بھی تو کمال کا ہے. یقیناً کہ پھر ان کو جو فیوز و برکات ملتی ہیں، جو اس در سے ان کو جو ملتے ہیں، تو وہ بھی تو رجوع تو میرے مالک کے ساتھ ہوئے. یقیناً میں یہی سوچ رہا تھا ان کی کہ نسبت ان کہاں کی سے عزت ہے؟ تو چلیں اپنی جگہ، وہ دعا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، تو ہے. لیکن اس کے دل میں جو ان کے لیے عزت ہے، اس عزت کو دیکھتے ہوئے رب تعالیٰ تو ویسے ہی نواز دے گا. اسی پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. تو ہمارے ہاں ہر جگہ پہ ہے، لیکن جو رورل ایریاز پہ وہاں اس پہ نسبتاً اس کا زیادہ. نسبتاً بہت زیادہ ادب اور احترام ہے. اور کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اگر یہ نسبت نہ رہے اور یہ اگر علماء کرام، اگر یہ مساجد، اگر یہ دینی درس گاہیں ہمیں ان کی عظمت نہ بتائے تو ہمیں کون بتائے گا؟ پتہ ہی نہیں چلے تو گا. پھر ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس طرح کی مساجد قائم کریں گے، تعمیر کریں گے تو حافظ قرآن پیدا ہوں گے، عالم دین پیدا ہوں گے، جو ہمیں صحیح معنی میں اہل بیت اور اسلام کی جو صحیح روح ہے اس کے بارے میں ہمیں وہاں سے یہ تعلیم ملتی ہے. بالکل ٹھیک ہے مولانا صاحب. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو چیریٹی کا کام ہے نا، یہ کوئی جز وقتی کام نہیں ہے، کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ کل وقتی کام ہے. جی ہاں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں یہ ادا کرنا، چونکہ معاشرے میں انصاف کا نظام قائم رکھنے کے لیے، معاشرے میں مساوات، برابری، ایکویلیبریم قائم رکھنے کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو معاشرے کا پریویلیج طبقہ ہے وہ انڈر پریویلیج کے لیے کام کرے. دیکھیں یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. اگر تو معاشرے میں غربت ہے، اگر معاشرہ پسماندہ ہے، اگر معاشرے میں تعلیم کی کمی ہے، لوگ علم کی دولت سے بہرہ مند نہیں ہو رہے، تو معاشرے کے اندر نیگیٹیوٹی پھیلے گی اور کہیں نہ کہیں اس نیگیٹیوٹی کا شکار ہم بھی ہوں گے. یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم کیسا معاشرہ چاہتے ہیں. ہم ظلم، جبر، استبداد، خوف کا معاشرہ چاہتے ہیں یا ہم ایک حسین لطیف معاشرہ چاہتے ہیں. یہ ہمارا اختیار ہے. اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ظلم، جبر، یہ ساری چیزیں موجود رہیں تو پھر ہمیں اس سے نظر انداز، ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے، صرف اپنے لیے جینا چاہیے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ حسین ہو، معاشرہ لطیف ہو، تو ہمیں معاشرے کا جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کی ذمہ داری کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ ہماری ذمہ داری میں آتے ہیں. اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے اور کل وقتی ڈیوٹی ہے، یہ پارٹ ٹائم ڈیوٹی نہیں ہے. تو اسی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے جی اسی پہ پھر آدمی اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے. اگر معاشرے میں ہم نے یہ بے راہ و روی اور اگر یہ اس طرح کا جو کرمنل جو گراؤنڈ پہ جو لوگ چلے جاتے ہیں، اگر ہم نے ان کو صحیح معنی میں ان کی تربیت نہیں کی، ان کی مدد نہیں کی، اگر اسے مجبور اور لاچار لوگوں کی ہم نے اس طرح اگر کوئی کی ہیلپ نہیں کی، تو وہ آخر اپنے لیے وہ راستہ چنتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور چیریٹی تو یہ کہ آپ نے انگلی پکڑی، کسی کو راستہ کراس کرا دیا اور چل پڑے. لیکن اگر آپ نے اس کے لیے برج بنا دیا،
آپ نے اگر اس کے لیے کوئی پل بنا دیا تو کئی لوگ اس سے مستفیض ہوتے ہیں. تو پھر آپ نے ایک سسٹینیبل ایک ایسی جو کر دی کہ خدمت کر دی کہ کئی لوگ اس سے مستفیض ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیریٹی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر کسی ایسے بااختیار اور رب العالمین نے اگر کسی کو اتنی وسعت دی ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم معاشرے میں ایسے لوگوں کی ضرور امداد کریں اور صحیح راستے سے کریں, صحیح لوگوں کے ساتھ مل کے کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ صحت مند معاشرے کو ہم جنم دے سکتے ہیں, تاکہ وہ اگر معاشرہ صحت مند ہوگا تو ہمارا پھر ملک جو ہے وہ بھی ترقی کرے گا. اور معاشرہ لوگوں ہی سے ہے نا, جب لوگ اپ لفٹ ہوتے ہیں, لوگوں کی زندگی کا جو وہ ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں کہ لائف اسٹائل کہہ لیجئے, یا وہ ایک خاص لفظ یوز کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے معیار زندگی ہے, جب وہ لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوگا تبھی معاشرہ بلند ہوگا, تبھی ملک ترقی کرے گا. اور لوگوں کے رہنے کا لوگوں کے بغیر تو کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. دیکھیں جو غیر مسلم بھی ہے نا, چلیں غیر مسلموں میں کچھ تو اہل کتاب ہیں, جو اہل کتاب نہیں بھی ہیں, اگر آپ ان کا طرز عمل بھی دیکھیں تو جو ان کی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں, کارپوریٹ سیکٹر ہوتا ہے, اس میں ایک چیز ہوتی ہے CSR, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. انہیں تو اللہ کے حکم سے کوئی سروکار نہیں ہے, تو وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ CSR کرنا ہے ہمیں, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہماری ایک سماجی ذمہ داری ہے. کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر معاشرے میں چور ڈکیت پیدا ہو جائیں گے, ہم ان کی مدد نہیں کریں گے تو یقینی طور پہ اپنا حق چھیننے کی کوشش کریں گے, روٹی چھیننے کی. تو وہ اگر معاشرے میں چور ڈکیت اور اس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے تو وہ نقصان کسے پہنچائیں گے؟ تو وہ پریویلیج لوگوں کو یہ نقصان پہنچائیں گے نا, اس سے ہی چھینیں گے نا جس کے پاس موجود ہے. تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ نوبت, یہ وقت آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ ان کی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کی جائے. یہ جو اب علامہ صاحب بیٹھے ہیں کہ یہ جو ہم صدقات یا جو زکوٰۃ یا اس طرح کا جو ہمیں دین اسلام نے, دین متین نے جو یہ کیوں چیزیں یہ ہمیں جو ارکان سکھائے, یقیناً تاکہ ایک بیلنس آئے. کسی لاچار اور غربا اور جو مساکین ہیں ان کی ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی مدد فرمائیں, تاکہ وہ بھی ایک معاشرے کے اچھے افراد کے طور پہ اپنی زندگی کو بسر کریں. تو وہ ہم ٹرسٹ کی صورت میں کریں, فاؤنڈیشنز کی صورت میں کریں, انڈیویڈلی کریں. تو ان جو یہ کام کرتے ہیں, یہ جو خدمت کے مواقع پیدا کرتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ان کو بھی اجر عظیم فرماتے ہیں. یقیناً. اور گفتگو کا سلسلہ پروگرام میں جاری ہے. ایک علی احد بھائی ہمارے ساتھ چونکہ موجود ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا, بلکہ ایک فرمائش میں کرنا چاہوں گا کہ ایک مشہور منقبت ہے میرا بادشاہ حسین ہے, تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ وہ پروگرام میں پڑھ دیں تو اس کا ایک الگ رنگ ہے, لطف آہنگ ہے. ارشاد کیجئے گا. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے بات کس قدر غسی, ہے بات کس قدر غسی, جو کہہ گئے معین الدین. دین کی پناہ حسین ہے, میرا حسین ہے. دین کی پناہ حسین ہے, میرا حسین ہے. میرا بادشاہ حسین ہے. کرے جو کوئی غم سری کسی کی کیا مجال ہے, جہاں میں ہر لغاز سے حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ, یہ ہو چکا ہے فیصلہ, نہ کوئی دوسرا خدا, نہ کوئی دوسرا حسین ہے. میرا حسین ہے, نہ کوئی دوسرا حسین ہے. میرا بادشاہ حسین ہے, میرا بادشاہ حسین ہے. قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی, عذاب سے نصاب سے مجھے نجات مل گئی.
जब किया गया, सवाल जब किया गया है कौन तेरा पेशवा, तो मैंने कह दिया हुसैन है मेरा हुसैन है, तो मैंने कह दिया हुसैन है मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। करे अज़ां तुम मर जरा लहद में जा, पता चलेगा क्या हुसैन है। क्या बात है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने अली अदर भाई, सलामत रहे, जिंदाबाद माशाल्लाह। हमें मुख्तलिफ कॉल्स भी कर रहे हैं और अपनी जानिब से जो उनका हिस्सा है वो लिखवा भी रहे हैं। अभी हमें अमेरिका से कॉल की है जनाब फ़ातिमा ने, और नाम की निस्बत भी उसी हवाले से है। उन्होंने हैंड पंप डोनेट किया है, राशन बैग्स डोनेट किए हैं, और उनके घर में भी कुछ सेहत के मसाइल हैं, ख़ासकर उनके भाई के हवाले से, तो हम उनके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह जल्ल शानहू उनकी मुश्किलात में आसानी का सबब पैदा करें, और जो उनके घर में बीमार हैं उनके लिए भी आसानी का सबब पैदा करें। इसी तरह से हमारे एक और दोस्त जनाब मोहम्मद रज़ा साहब हैं, वो भी तबीयत उनकी ठीक है नहीं है, उनके भाई हैं मोहम्मद रज़ा उनका नाम है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम दुआ करते हैं कि बीमार करबला के सदक़े उनकी मुश्किलात भी, उनकी बीमारियां भी रब ताला दूर करें, और उनके लिए भी एक बेहतरीन सेहत वाली ज़िंदगी के लिए हम दुआ गो हैं। अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लामा सईद रज़ा गिलानी साहब। दस्तरख़्वानों के हवाले से भी चाहेंगे कि प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में कुछ बात हो जाए कि जो एहसास फाउंडेशन की वसातत से दस्तरख़्वान लगाए जाते हैं, ख़ुसूसी तौर पे ये ख़्याल रखा जाता है कि उन इलाक़ों में लगाए जाएँ जहाँ पर, अगर शहरों में लगाए जा रहे हैं तो जहाँ पर मज़दूर तबका ज़्यादा है, या हस्पतालों के क़ुर्ब जवार में दस्तरख़्वान हमारे मौजूद हैं कि जो बीमारों के साथ तीमारदार आते हैं, दूर दराज के इलाक़ों से आते हैं, उनके लिए इलाज करवाना ही वैसे ही बड़ा मुश्किल हो रहा होता है, और चूँकि उन्हें उनके साथ यहाँ रहना होता है, तो शहर में फिर खाने पीने की चीज़ें वैसे ही बड़ी महंगी होती हैं, तो उन लोगों के लिए ये दस्तरख़्वान लगाए जाते हैं। तो ये किस कदर ज़रूरी है माशरे में आज के एतबार से कि जिस तरह से हमारा माशरा डेवलप कर रहा है कि दस्तरख़्वान लगाएं, और वैसे एक रवायती तौर पर भी खाना खिलाना और इसका बड़ा सवाब है, उस हवाले से भी इन दोनों हवालों से इरशाद कर दीजिएगा। इमरान भाई, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, खाना खिलाना, पानी पिलाना, इसकी फ़जीलत तो बहुत ज़्यादा है, और जैसा कि हम मुख्तलिफ़ रिवायत भी सुनते रहते हैं, और यहाँ तक कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोग जो मालदार थे लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की राह में ख़र्च नहीं करते थे, रब ताला उनसे सवाल करेगा कि बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना ना खिलाया, मुझे कपड़े की ज़रूरत थी लेकिन तूने लिबास ना दिया, तो बंदा परेशान होकर कहेगा मौला तू तो इन सब चीज़ों से पाक है। तो रब ताला फरमाएगा मेरा फुला बंदा जो है वो भूखा था, उससे ज़रूरत थी, वो तेरे पास मौजूद था लेकिन तूने उस तक खाना ना पहुंचाया, या फुला बंदा प्यासा था, या फुला बंदे को ज़रूरत थी लेकिन तूने वहाँ तक ना पहुँचाया। अच्छा, हमारे यहाँ लोग खाना वगैरह खिलाना रमज़ानों में तो हम देखते हैं कि इसकी फ़जीलत भी बहुत ज़्यादा है, लोग इफ़्तार दस्तरखान जैसे कि एहसास फाउंडेशन के तहत भी लगते हैं, लेकिन इस वक्त हम शहरों में देखते हैं कि इसकी तकसीम या इसका अंदाज़ जो है वो दुरुस्त नहीं हो पा रहा। एक तरफ तो लोग अपने तौर पर ऐसे दस्तरखान लगाते हैं, अच्छा बाज़ औक़ात वो ऐसी जगह पर होते हैं, या हमारे माशरे का एक तबका ऐसा जो उस दस्तरखान को देखकर सहूलत और आसानी देखते हुए अब मेहनत मजदूरी को छोड़ रहा है। ये भी एक बड़ा अहम पहलू हमें देखना है कि आप दस्तरखान लगा रहे हैं, आप ऐसे अफराद, असल चीज़ें आपका सदका, आपकी खैरात मुस्तहिक तक पहुँचे। जो मुस्तहिक नहीं आप उसे खिला रहे हैं, जो मुस्तहिक नहीं आप उससे पहना रहे हैं, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तो उसका अजर सवाब अता फरमाने वाला है। हदीस मुबारक में फरमाया गया हर तर जिगर पर सदका है, यानी आप किसी कुत्ते को भी पानी पिला देंगे, एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप एक किसी बिल्ली को पानी पिला दें सवाब उस पर भी मिलेगा, लेकिन हकीकी सवाब वो है कि आप उसको मुस्तहिक तक पहुँचाएँ। अब आप खुद देखिए कि एक शख्स अगर वो पेट भरा है, आप उसके सामने खाने की एक प्लेट ला कर रख दें तो अभी उसको इसकी ज़रूरत नहीं है,
ایک شخص اسے پہننے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، آپ اسے کوئی اور چیز پیش کر رہے ہیں، اسے اس کی چیز کی ضرورت، جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کو مہیا کی جائے۔ اسی طرح جہاں ایسے افراد ہیں جنہیں ضرورت ہے وہاں تک پہنچ کر انہیں وہ چیز دی جائے۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت ابھی یہ بھی ایک بہت بڑی خرابی ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے طور پر، اور ایسی جگہ جہاں لوگ ایسے مستحق ہمیں نظر نہیں آتے، اب وہ اس دسترخوان کو دیکھ کر، اب وہ محنت مزدوری کو چھوڑ کر کہ اب مفت میں ہمیں مل رہا ہے تو اب پھر کیا کرنا، وہ اس دسترخوانوں پر بیٹھ کر صبح و شام، جس کی وجہ سے انہوں نے محنت مزدوری کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ تو ہمیں یہ پہلو بھی ضرور دیکھنا چاہیے، یقیناً ہاں، کہیں بھی ہم اپنا ڈونیشن دیں اس حوالے سے۔ اچھا، احساس فاؤنڈیشن کے جو دسترخوان وغیرہ، اس میں خاص طور پر ان چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ ان لوگوں تک، اب دیکھیے ایسے دور دراز علاقے جہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے، ہماری پہنچ نہیں ہے، تو ایک فاؤنڈیشن کے تحت اس کے رضاکار، اس کے والنٹیئرز جو ہیں وہ ان گھروں تک جاتے ہیں، ان علاقوں تک جاتے ہیں جو مستحق ہیں واقعی۔ اور اس دور کے اندر خاص طور پر آپ دیکھیے، پہلے تو ہم کہتے تھے ایک ہوتا ہے مزدور اور غریب طبقہ، ایک ہوتا ہے سفید پوش لوگ، ایک عام لوگ۔ اس وقت جو مہنگائی، ہمارے ملک کے جو حالات ہیں کہ ایک اچھا کمانے والا بھی ہو لیکن پھر بھی مہنگائی جس طرح بڑھتی جا رہی ہے، اس کے لیے بھی شب و روز گزارنا کیسا مشکل ہو چکا ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم یا تو خود ایسے گھروں کا انتخاب کریں، تحقیق کریں کہ جہاں واقعی اس چیز کی ضرورت ہے، جو مستحق ہیں، یا پھر ہم ایسے اداروں کو، ایسے فاؤنڈیشن، اور خصوصاً میں کہوں گا یہ احساس کے تحت کہ یہ ان گھروں کی پہلے تلاش کرتا ہے، پھر انہیں پورے ایک پروسیس ہے کہ پھر ان کو ترتیب وار وہاں تک راشن پہنچانا، وہاں تک اس طرح کے دسترخوان لگا کر انہیں کھلانا۔ تو اپنے صدقہ و خیرات میں ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پھر کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، یہ تو ویسے ہی دین اسلام نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یا کسی پیاسے کو پانی پلانا۔ حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک فرمایا گیا، جو دنیا میں کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے میوے کھلائے گا قیامت کے دن جب وہ جائے، اس کے بدلے جنت کے میوے اور جنت کی جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس کو عطا فرمائے گا، کیونکہ گویا اس نے کسی مستحق کو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر اس کی زندگی کو بچایا ہے، اس کی پورے ایک گھرانے کو بچایا ہے۔ ایک سرپرست ہے، اگر اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس کے بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کی کمزوری نکاحت کا یہ عالم ہوگا، وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کما نہیں سکتا، تو اگر ہم اس کی اس طرح مدد کر دیں کہ اس کے گھر والوں کے لیے راشن فراہم کر دیں۔ اب آپ خود دیکھیے، ایک بندے کے گھر میں اگر ہم 1 مہینے کا بھی راشن دے دیں، ہم بسا اوقات اس چیز کا ادراک نہیں کرتے کہ ہم اپنی ذات پر اتنی رقم خرچ کر دیتے ہیں ایک دن میں۔ ابھی آپ نے شروع میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ 5-6 دوست اگر مل کر کہیں رات کو نکل جائیں، کسی فوڈ اسٹریٹ میں جا کر، کسی ریسٹورنٹ میں جا کر بیٹھ جائیں، وہاں جو ہمارا بل بنتا ہے وہ کسی ایک پورے گھرانے کا 1 مہینے کا راشن بن سکتا ہے۔ ہم ایسا بھی تو کر سکتے ہیں۔ آپ اس معاشرے میں اس چیز کو بھی تو ہم لوگوں میں اس کی ہم دے سکتے ہیں کہ اگر 5-6 دوست اگر مہینے میں وہ 2 مرتبہ جاتے ہیں کہیں، وہ ان تمام فضیلتوں کو اپنے سامنے رکھ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر وہ مہینے میں 2 مرتبہ جاتے ہیں، وہ 1 مرتبہ جائیں اور 1 مرتبہ کا جتنا خرچہ ہے وہ مل کر کسی فاؤنڈیشن کو دے دیں۔ خوبصورت آپشن یہ رکھا ہم ہے آپ نے سامنے۔ اپنے ایک معاشرے میں یہ کر سکتے ہیں، اور بآسانی بہت سے ایسے لوگ ہیں، آپ جائیں آج دیکھیں ہمارے ریسٹورنٹ۔ اچھا، ہم ریسٹورنٹس میں کیوں جاتے ہیں کہ تھوڑا سا ایک پلیجر ٹائم سپینڈ کر لیں دوستوں کے ساتھ؟ کبھی یہ کر کے دیکھیں جو علامہ صاحب نے، میں ناظرین سے اور خاص کر نوجوان دوستوں سے کہتا ہوں کہ جو علامہ صاحب نے مشورہ دیا نا، کبھی کر کے دیکھیں، اس سے زیادہ خوشی ملے گی، اس سے زیادہ طمانینت کا احساس ہوگا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزوں کے اندر خود انسان کے دل کا ایک سکون اور اطمینان رکھا ہے۔ آپ خود دیکھیے، آپ خود کھا رہے ہیں اور آپ کے دل میں اگر کسی کی محبت ہے، اس غریب کا احساس ہے، آپ نے اپنے اسی روٹی میں سے آدھی روٹی اگر اس کو دے دی، اب آپ دیکھیے اگرچہ آپ کی آدھی روٹی کم ہو گئی، لیکن آپ کے دل میں جو سکون اور اطمینان ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے ایک دوسرے کے لیے احساس کا جذبہ رکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر میں سالن بناؤ اور پڑوسیوں کا، ایسے لوگوں کا جو خیال رکھنے کے بارے میں فرمایا کہ اس میں شوربہ زیادہ بنا دو اور اپنے پڑوسیوں کو تک ضرور پہنچاؤ۔ یہ ہمیں ایک طریقہ کار بتایا گیا کہ اگر آپ کی استطاعت نہیں، پھر بھی آپ اپنے سالن میں شوربہ زیادہ بنا کر ان تک ضرور پہنچائیں۔
کہ یہ آپ کے لیے ضروری ہے ایک معاشرے میں رہتے ہوئے. اور قیامت کے دن بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان کے کیا کیا حقوق ہیں, تو صحابہ کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں ان پڑوسیوں کو مال وراثت میں سے بھی جائیداد حقدار نہ بنا دیں. تو ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں, اچھا پڑوسی یہ نہیں ہوتا کہ بس صرف جس کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہے, ایک محلے میں رہتے ہوئے, ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے وہ تمام افراد شامل ہوتے ہیں, اپنے جو رشتہ دار ہوں چاہے کوئی بھی ہوں. اور آپ نے بھی کچھ دیر پہلے جو ہماری بات چل رہی تھی کہ یہ جو لوگوں کی مدد ہے, جیسا کہ ہمارے احساس فاؤنڈیشن کے تحت ابھی محرم اپیل چل رہی ہے, اس سے پہلے ہم جو ہے عید قرباں کے حوالے سے, اس سے پہلے رمضان یا دیگر کوئی بھی ایسا موقع ہو اس پہ اس طرح کے لیے, تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی ایک طریقہ کار رکھا. آپ دیکھیے زکوٰۃ یہ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے, صدقہ فطر یہ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے. یہ دو چیزوں کو ہٹا کر آپ دیکھیں جو نفلی صدقہ ہے جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بتائی ہیں, وہ تو پورا سال ہے لوگوں پر. اور وہ ایسا بھی نہیں کہ جس کے پاس اتنا مال ہوگا کہ جو نصاب تک پہنچے گا بس وہی ادا کرے. جس کے پاس اگر 2 وقت کے کھانے کا ہے وہ ایثار کرے. ایثار بھی تو یہی ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز, ہم اہل بیت اطہار کی بات کر رہے ہیں اور آج کی رات اور خصوصاً ہم نے سادات کی بات کی, ہم اس آیت کریمہ کو کیوں نہیں دیکھتے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھرانے کی بات کی گئی کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مولائے کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم, ان کے شہزادے جب بیمار ہوئے انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر یہ شہزادے جب صحت یاب ہو جائیں گے تو ہم اس طرح روزے رکھیں گے. اور پھر جب 3 دن مسلسل روزے رکھے اور پھر تینوں دن اس طرح کے, ایک مرتبہ ایک یتیم, ایک مرتبہ ایک قیدی, ایک مرتبہ ایک مستحق آیا اور وہی کھانا وہی روٹیاں جو اپنے لیے تھیں. اب دیکھیے ایثار, ہمارے پاس تو اتنا مال موجود ہے کہ ہم اپنے لیے رکھ کر بھی دوسرے کو دے سکتے ہیں. ایسے افراد کو سوچنا چاہیے. وہ تو گھرانے والے ایسے تھے کہ فقط اپنے لیے بس موجود ہے, لیکن اس کو بھی ایثار کر دیا. ایثار کہتے ہیں یہ کو جب انسان کی طلب ہو, انسان کی چاہت ہو کہ بس یہ اس چیز کی مجھے ضرورت بھی ہے, اور اس ضرورت والی چیز کو جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو دے دے تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. قرآن مجید میں جو فرمایا گیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, فرمایا تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات نہ کرو. یعنی اپنی پسندیدہ, یہ بھی صدقہ ہوتا ہے کہ انسان نے جو بچ گیا. ہمارے ہاں تو آج کل صدقہ و خیرات کا ایک پیمانہ بھی ہم نے بالکل الگ کر دیا کہ سال کے آخر میں دیکھا کہ وہ کپڑے جو ایکسپائر ہو چکے, جو آپ پہننے کے قابل نہیں رہے, کیا وہ فلاں مدرسے میں دے دو, فلاں مستحق کو دے دو, وہ جو مانگنے والا ہے اس کے لیے نکال کر رکھ دیے. جو کھانا بچ گیا 2 دن ہو گئے, 1 دن ہو گئے, اب وہ کسی مستحق کو جا کر دے دو. اگر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں, یہ صدقہ و خیرات میں ہم نے کون سا طرز عمل اپنا دیا. تو پھینکنے والی چیز دے دی, اس کا جو چیز اب ہم اپنے لیے قابل استعمال نہیں سمجھ رہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس اب یہ مستحق کو دے دو. صدقہ و خیرات میں ہم اس اصول کو کیوں نہیں دیکھتے. فرمایا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو, جس کی ضرورت بھی ہو, اس کو جب ہم مستحق تک پہنچائیں گے تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا. بالکل صحیح. علامہ صاحب نے اپنی گفتگو میں ایک تذکرہ اس حوالے سے بھی کیا کہ جس طرح سے دسترخوان لگائے جاتے, چاند صاحب آپ کی جانب آ رہا ہوں, کہ دسترخوان لگائے جاتے ہیں تو یقینی طور پہ نیک مقصد کے لیے ہی لگایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اس سے کھانا کھلایا جائے, لیکن وہ کچھ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے بھی لگ پڑتے ہیں. جس طرح سے انہوں نے ایک چیلنج کی طرف نشاندہی کی کہ جو محنت مزدوری چھوڑ کر پھر اسی کو ہی اپنا ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں, اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں کہ ہمیں تو یہاں پہ 2 وقت مفت کا کھانا مل جا رہا ہے, کیا ضرورت ہے ہمیں کام کرنے کی, اور بجائے اس کے کہ وہ معاشرے میں ایک کارآمد حصہ بنے, وہ معاشرے پر بوجھ بن جاتے ہیں. تو کیسے, یہ تو ایک معاشرتی مسئلہ ہے نا, کیسے اس سے نپٹا جائے. ہم دسترخوان لگانا بھی نہیں چھوڑ سکتے چونکہ بہت سے مستحقین بھی وہاں بیٹھتے ہیں, اور اگر دسترخوان لگا رہے ہیں تو کچھ اس طرح سے لوگ جو محنت مزدوری نہیں کرنا چاہتے اور ہٹے کٹے ہیں اور کام چاہیں تو کر سکتے ہیں وہ آ کر, تو اب اس میں بیچ کی لائن کیسے اختیار کی جائے. السلام عمران بھائی, اب بات نیت کی, بھائی احساس فاؤنڈیشن یا جتنے بھی مخیر لوگ ہیں ان کی نیت یہ ہے کہ ہم جو ہے مستحقین کو ان کی یہ خدمت ہم کر رہے ہیں. اب وہ تو ان کا عمل ہے کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہے, اگر وہ اس سے آ کے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس میں اس فاؤنڈیشن کا قصور نہیں ہے, اس مخیر شخص کا قصور نہیں ہے. وہ تو ایک اخلاقی پہلو ہے کہ بھائی یہ کن کے لیے کیا گیا ہے.
تو اس کو تو ہم روک نہیں سکتے، نہ اس پہ ہم سلیکشن کر سکتے وہاں پہ، جب ہم ایک اوپنلی ان غربا کے لیے، ان مستحقین کے لیے اگر ہم وہ چیز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اب یہ معاشرے کا ایسے چند لوگ ہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے اندر کافی جو ہم ایک لفظ کہتے ہیں سفید پوش، جی اس وقت White collar صورتحال لوگ ہے، جو ہوتے ہیں میں بیچارے۔ موجودہ سچویشن کو سامنے رکھتا ہوں۔ اس وقت معاشی طور پہ لوگ اتنے پریشان ہیں کہ میں نے ان کئی اداروں میں نوکری کرنے والے جو میگر انکم ہے، جن سے ان کی پوری نہیں پڑ رہی ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کمائیں، لیکن خود دوپہر کا کھانا شام کو وہ دسترخوان سے جا کے کھاتے ہیں۔ یعنی وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یعنی ان کی مجبوری ہے۔ اگر ان سے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تو محسوس ہوتا ہے کہ جس کو ہم سفید پوش کہتے ہیں، جو کسی سے ذکر نہیں کر سکتے، ہم اس کو کر اگر کھا رہے ہیں۔ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میری جو سیلری ہے یا مجھے جو میری آمدنی ہے، جو میری اجرت ہے، وہ اتنی نہیں ہے کہ میں مہینے پہ گھر کا کرایہ دے سکوں، میں دوائی لے سکوں، میں بچوں کی پڑھائی کر سکوں، جو زندہ رہنے کے لیے پریزنٹ سچویشن کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں جو اس دسترخوان سے اپنا پیٹ گزر کر رہے ہیں، تو وہ بھی کار ثواب میں اللہ صاحب بیٹھے گیلانی صاحب، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کھانا کھانے والے کو پتہ ہے کہ یہ کن کے لیے ہے، تو جو کھانا کھلا رہا ہے، بندوبست کر رہا ہے، اس کی نیت پہ تو کوئی شک نہیں ہے، وہ تو سب کو برابر سمجھ کے، مستحق سمجھ کے اس کا بندوبست کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص اگر چاہتا ہے کہ صحیح جگہ پہ صحیح لوگوں تک جو ہے ان کا جو کار خیر میں جو حصہ ہے وہ وہاں پہ جانا چاہیے۔ تو اس طرح کے فاؤنڈیشن جن کے منتظمین، انتظام چلانے والے کوشش کرتے ہیں کہ ان میں خیانت نہیں کی جائے اور ڈیزرونگ لوگوں تک جو ہے ان کی امانت پہنچنی چاہیے۔ اب دسترخوان جہاں پر احساس فاؤنڈیشن یا دوسرے جو پارٹیکولرلی جیسے آپ ہاسپیٹلس ہیں، دور دراز سے لوگ بیچارے یقیناً ٹرانسپورٹ کا ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، جو کرایہ اس وقت ہے، اگر علاج کی غرض سے وہ شہر کراچی میں آتے ہیں تو ان کے لیے رہنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، مسافر خانے یہاں پر نہیں ہے جیسے پرانے زمانے میں ہوتے تھے، آکے وہ سسٹم نہیں ہے، تو وہ فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس تو علاج کے لیے وسائل نہیں ہے، دوائی لینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں احساس فاؤنڈیشن اور اس میں حصہ ملانے والوں کے لیے وہ دعاگو رہیں گے جن کو صاف ستھرا ان کو جو ہے 3 وقت کا کھانا میسر ہو جائے، تاکہ باقی چیزیں وہ اپنے مریض کے لیے وہ اہتمام کر سکیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے مجبور بھائیوں کے لیے اسی طرح کے فاؤنڈیشن کے تھرو جا کے ہم اس پہ کنٹریبیوٹ کریں جو رب العالمین نے ہمیں اس کے لائق بنایا ہے۔ اچھا، اور یہاں پہ ان لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کہ اگر وہ دیکھنے والوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ خود کو تھوڑا روک لے کہ یہ خیر کا کام ہو رہا ہے، فلاح کا کام ہو رہا ہے، اس پہ بوجھ نہ بنے، اور ایسے لوگ معاشرے پر بھی بوجھ بن جاتے ہیں چونکہ ملک کی اکانومی میں وہ کوئی حصہ شامل نہیں کر رہے، کوئی کام ہی نہیں کر رہے وہ، کہ جس سے جو ہے جب ایک انسان کام کرتا ہے تو نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے متعلقین کے لیے بھی لیونگز حاصل کر پاتا ہے، تو وہ کام ہی نہیں کر رہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ خود سے، ہاں، تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے، ورنہ اگر یہ سلسلہ خدا نہ خواستہ رک جائے، جو کہ انشاءاللہ نہیں رکے گا، تو وہ جتنے بھی لوگ جو حقیقی معنوں میں ضرورت مند لوگ ہیں وہ ان کا نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ ملازمت پیشہ ہے یا ملازمت پیشہ ہے یا مزدور لوگ جو ہیں، دہاڑی والے ہیں بیچارے، آج کل دن کا کھانا کم از کم بھی تو 200 روپے کا ہے، چاہے وہ روٹی سالنی کوئی کھائے، دال روٹی بھی کھائے تو 200 روپے، کوئی دال چاول بھی کھائے تو وہ 200 روپے کا وہ کھانا ہے، اگر وہ بریانی یا کوئی گوشت کی چیز لیتے ہیں تو 3-3.5۔ اب اگر وہ مہینے میں 25-26 دن یہ پیسے اپنے بچا رہا ہے تو ایک معقول رقم اس کے لیے تو بن جاتی ہے نا کہ 6-7 ہزار روپے جس سے وہ بجلی کا بل دے سکتا ہے یا کرایہ ادا کر سکتا ہے یا بچوں کی فیس دے سکتا ہے، تو ان کے لیے تو یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے، بہت ضروری اور بہت فائدہ مند چیز ہے۔ لیکن پھر جو لوگ درمیان میں اس طرح سے
کرتے ہیں وہ پہلے تو خود اپنا محاسبہ کریں اور یہ سمجھیں کہ ہمیں کام کرنا چاہیے. کبھی کام نہ لگے, پریشانی ہو تو ان چلو کو نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا ان کو نہیں کرنا چاہیے تاکہ دوسرے کے حق پہ جو ان کا حق نہیں مارا حقداروں کا حق نہ مارا جائے, جائے. تاکہ حقدار جو ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے. اور پھر اللہ کو جواب دیں وہ بھی, یقیناً کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے جب آپ کو رزق روٹی میں فراوانی دی ہے تو آپ کسی اور کی مدد کرنے کی بجائے آپ خود اس لالچ میں پڑے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اس لالچ سے دور رہنا چاہیے, اپنا فریضہ سمجھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں, یہ جن کے لیے ہے یہ ان کے لیے ہے. یقیناً. اور علامہ صاحب نے بھی بڑی اچھی ترغیب دلائی کہ نوجوانوں کے لیے یا فیملیز کے لیے کبھی اپنی فیملی کے ساتھ بھی یہ کر کے دیکھیں کہ جائیں, باہر نکلیں گھر سے تو بجائے کسی ریسٹوران جانے کے آپ کسی پارک میں چلے جائیں, فضول خرچی ہے, فضول خرچی کچھ دیر وہاں بیٹھیں, ایک پلیجر ٹائم اسپینڈ کریں, اور واپسی پر کسی کہیں پہ 4 لوگ آپ کو دکھ جائیں, 8 لوگ دکھ جائیں, 10 لوگ دکھ جائیں تو ان کے لیے مدد کریں. پھر جو ریسٹوران ہے اس میں ایک مطلب یوں کہہ لیجئے کہ ایک عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ بیٹھتے ہیں تو بھئی یہ بھی لے آؤ, یہ بھی لے آؤ, فلاں ڈش بھی لے آؤ, فلاں ڈش بھی لے آؤ, اور پھر ایک بڑا سا دسترخوان سج جاتا ہے, اس میں سے تھوڑا سا کھا لیا, اس میں سے تھوڑا سا کھا لیا, اور پھر ایک اچھا خاصا کھانا وہ ضائع ہو جاتا ہے. دیکھیں میں ناظرین سے کہنا چاہوں گا اس بات کو یاد رکھیں کہ قدرت نے ہمیں خریدنے کا اختیار دیا ہے, ضائع کرنے کا اختیار نہیں دیا ہے. ہماری اگر حیثیت ہے, پیسے ہم خرید تو سکتے ہیں تو اتنا خریدیں جتنا آپ کھا سکتے ہو. اور یہ پھر فضول خرچی میں شامل ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کی مدد نہیں کر رہے ہیں, آپ اپنے پڑوسی کی مدد نہیں کر رہے ہیں, آپ حقدار کی اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں, مستحق کی مدد نہیں کر رہے ہیں, لیکن دکھاوے کی خاطر آپ شادیوں میں دکھاوا کرتے ہیں, تصویریں لگانی ہے, اور یہ سارا معاملہ شادیوں میں کتنا کھانا ہم ضائع کرتے ہیں. یہ قوم کا ایک اجتماعی نفسیاتی مسئلہ لگتا ہے مجھے کہ انہیں مطلب فوکس ضروری ہے جی, ہر انسان کو یہ پیغام بھی میں دینا چاہوں گا کہ بھئی مجھے تو پتہ ہے نا کہ میری خوراک کتنی, غذا کتنی ہے, مجھے پتہ ہے کہ اگر 3-4 ڈشز بھی ہیں تو اگر میں اتنا سا چاول کھاؤں گا, وہ اتنی روٹی کھاؤں گا اور اتنا سالن کھاؤں گا تو اس میں میرا پیٹ بھر جائے گا. چونکہ میں عرصہ 30 سال سے کھانا کھاتا چلا آ رہا ہوں, ضائع کا اندازہ ہے. لیکن وہ شادیوں میں جا کر وہ 3 پلیٹیں بھر لینا اور پھر اسے ٹیبل پر لا کر ضائع کرنا, یہ تو کسی بھی صورت عقل مندی نہیں ہے. تو اس چیز کا ادراک کریں, اس چیز کو سمجھیں کہ ایک ہی شہر میں رہنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اتنا میسر ہے, اور وہیں پہ وہ ہے نا کہ کچھ لوگ ہیں عالی شان بہت اور کچھ کا مقصد روٹی ہے. تو وہ اس ضرورت کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے فیصلوں میں جو ہے وہ ترمیم لے کر آئیں. پروگرام تقریباً اپنے اختتامی مراحل پہ ہے. احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے میں اپنے مہمانوں کی رائے بھی جاننا چاہوں گا, چونکہ یہ کافی عرصے سے احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ وابستہ ہیں, اور آپ دیکھنے والے ناظرین بھی احساس فاؤنڈیشن ان کے لیے کوئی نیا نام نہیں, اور وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ احساس فاؤنڈیشن الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء اکرام کی زیر نگرانی, ان کی زیر سرپرستی چل رہا ہے. تو جہاں پر شرعی تقاضوں کو پورا کیا جاتا ہے وہاں پر ہمارے پاس جو سوشل سیکٹر کے ماہرین ہیں ان کی ٹیم بھی موجود ہے, ہمارے والنٹیئرز ہیں جو سوشل کام کرنا جانتے ہیں, اس کی ضرورتوں کو سمجھتے ہیں اور اس کے مصداق کام کرتے ہیں. ہمارے پاس جو گراؤنڈ سے انفارمیشنز آتی ہیں اسی کے اکارڈنگ یہاں پہ ہماری پلاننگز ترتیب دی جاتی ہیں, اور پھر اس کے اکارڈنگ جو اسے ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے اور لوگوں تک جو ہے وہ خیر اور فلاح کو بانٹا جاتا ہے. تو میں اپنے مہمانوں سے بھی رائے جاننا چاہوں گا, یہ کافی عرصے سے وابستہ ہیں احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ. علامہ صاحب, کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ, آپ نے کیسا پایا اس کے کاموں میں, نہ صرف آنیسٹری میں, وہ تو چونکہ الحمدللہ اس پر تو کوئی کوشچن نہیں ہے, میں چاہوں گا خصوصی طور پہ آپ بات کریں اس کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے, اس کی صلاحیتوں کے حوالے سے کہ کس قدر صلاحیت کا حامل ہے یہ ادارہ کہ لوگوں کی مدد کر سکے. بالکل آپ نے بات کی احساس فاؤنڈیشن کی, تو یقیناً اس ادارے کا قیام اسی لیے اس احساس کو محسوس کرتے ہوئے کہ جو مستحق ہیں, جو مسلمان واقعی اس چیز کے مستحق ہیں, ان کا احساس کیا جائے, اور پھر ایک ایسے ادارے کا قیام کہ جس میں مکمل تحقیقات کے بعد ان مستحقین تک ان کا حق جو ہے وہ پہنچایا جائے, اور درمیان میں احساس فاؤنڈیشن جو ہے وہ وسیلہ بنے. تو پھر اس کے مختلف جو شعبہ جات ہیں, اور خاص طور پر چونکہ آپ دیکھیے یہاں ہمارا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے اس میں ایک نہ ایک عالم ضرور رکھا جاتا ہے, تاکہ جو شرعی رہنمائی ہے اس کے حوالے سے, ابھی ہم نے بات کی صدقہ و خیرات کی کہ سادات پر جو ہے صدقہ و خیرات نہیں رکھتا, تو جو اب اس حوالے سے دینا چاہے گا سادات کے حوالے سے تو وہ اس انداز سے دے گا. اسی طرح دیگر معاملات میں, رمضانوں میں, تو جہاں جو شرعی رہنمائی ہے, عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ بہت سے ادارے یا بہت سے لوگ
ایسے ماحول میں کہ اگر خدا نہ خواستہ ملک میں کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے تو وہ اس چیز کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے 3 افراد نے اپنی فاؤنڈیشن بنائی اور پھر کیا ہوا, کتنا مال ان کے پاس آیا, کتنا ڈونیشن آیا, کچھ پتہ نہیں چل رہا, کتنا آگے گیا, مستحق تک پہنچا بھی ہے یا نہیں. ہمارے یہاں یہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے, جبکہ یہ احساس فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جہاں ہر چیز طریقہ کار کے مطابق اور ریکارڈ میں موجود ہوتی ہے. آپ کے یہاں سے اکثر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے معلوم کرنا چاہے کہ ابھی پچھلے اس میں ہمارے پاس کتنا آیا, کہاں ہم نے آڈٹ رپورٹس ہماری پبلک فوٹیج کے ذریعے دکھایا جاتا ہے کہ کہاں کس طرح کن علاقوں میں جو ہے یہاں سے پہنچایا جا رہا ہے. تو چونکہ ایک ادارہ جو علماء کرام کی زیر نگرانی اور اس کی پوری ایک ٹیم ہے جو ہر چیز کو اپنے طور پر مینیج کرتی ہے, تو ایسے لوگ جو یہ کام خود اپنے طور پر نہیں کر سکتے کہ وہ مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس ذرائع نہیں, کہ وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے تو ایسا کوئی مستحق شخص ہمیں نظر نہیں آ رہا, یا ہم کس طرح تلاش کریں کہ واقعی یہ مستحق ہے یا نہیں, تو پھر آپ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ آئیں, آپ اپنا ڈونیشن ملائیں یہاں پر کہ یہ ایک ادارہ ہے, یہ آپ کے جو حق ہے اس کو آگے مستحقین تک پہنچائے گا. یقیناً بالکل ایسا ہی ہے. چاند صاحب آپ کی بھی رائے جاننا چاہوں گا احساس کے حوالے سے. الحمدللہ جی, دیکھیں میں ایک مثال کے ساتھ آپ سے گفتگو کروں گا کہ جب کبھی ڈیزاسٹر آیا پاکستان کے اندر اور حالیہ جو بارشیں ہوئی تھی اس میں بہت سے مخیر لوگوں نے کوشش کی کہ جتنی مدد ہو سکے گاڑیاں بھر بھر کے انہوں نے اپنے طور پہ مختلف لوگوں کے حوالے کی, اور یہ ہماری آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں کہ وہ وہاں ان مستحقین تک نہیں پہنچی جو متاثرین تھے. اب جن لوگوں نے اس کے لیے مدد کی, جن لوگوں نے وہ تمام چیزیں اکٹھے کی, ان کی نیت پہ تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن ان کی جو مدد تھی وہ صحیح معنی میں وہاں تک نہیں پہنچی جو وہاں کے حقیقی متاثرین تھے. احساس فاؤنڈیشن اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ یعنی لوگوں کے جو اعتبار ہے اس کی بحالی ہے, امانت کو امانت سمجھ کر حقداروں تک وہ پہنچانے کے لیے شناس رکھتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, وہ ورکنگ کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, اس کے بعد وہ ان کی جو عوام کی جو لوگوں کی جو مخیر لوگوں کی جو امداد ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ حقداروں تک صحیح معنی میں صحیح راستے سے پہنچے اور ریکارڈ مینٹین ہو کہ کل اگر کوئی آدمی سوال کرے تو آپ کے پاس تمام کا تمام ریکارڈ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹلی موجود ہو تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہر شعبے میں لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں, ان کے کام کی تعریف کرتے ہیں, والنٹیئرز کی تعریف کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں, اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح معنی میں آپ کی کسی کی ویلفیئر کر سکے تو احساس فاؤنڈیشن اس کے لیے جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اور چاند صاحب نے جس طرح سے ذکر کیا نا کہ ہم جو لوگ دے رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ ان کی دی ہوئی چیزیں وہاں پہ گئیں تو وہ مس یوز ہو گئیں. ان کی نیتوں پر کوئی شک نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کی ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیں ہم جب اپنے لیے کچھ کرتے ہیں نا تو ہم بڑی تحقیق کرتے ہیں. ہمیں اپنا علاج کروانا ہو تو ہم ڈاکٹرز کے بارے میں یہ نہیں کہ ہماری نیت علاج کروانے کی ہے, جو بھی ڈاکٹر ملا اٹھ کر اس کے پاس چلے گئے کہ میرا علاج کر دیں. ہم یقیناً ایسا نہیں کرتے. ہمیں کوئی چیز خریدنا ہو ہم کہیں کہ ہماری نیت تو بڑی اچھی ہے, بس ہم جا کر وہاں سے وہ چیز خرید کر لے آئیں. یہ کپڑا چاہیے ہمیں, فلاں دکان سے جا کر بس کپڑا ویسے لے کر آ گئے. ہم بڑی تحقیق کرتے ہیں, ہم اس کے بارے میں رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں, دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں, اس ڈاکٹر کے بارے میں جانتے ہیں, اس ہاسپٹل کے بارے میں جانتے ہیں. کچھ اگر آن لائن چیزیں ہیں تو اس کی ریٹنگز کو پہلے جا کر چیک کرتے ہیں, پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر سے علاج کروانا ہے, فلاں دکان سے ہم نے کپڑے خریدنے ہیں, فلاں دکان سے ہم نے کھانے پینے کی چیز منگوانی ہے, یا کوئی دوسرے گیجٹس منگوانے ہوں, کوئی دوسری ایسیسریز منگوانی ہو, موبائل کا انتخاب کرنا ہو تو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنے جی بی ریم ہے, یہ کون سا جیلی بین ہے اس کے اندر, یا جو بھی اس کی ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں, پھر خریدتے ہیں. ایسے تو نہیں خریدتے کہ ہماری نیت ہے کہ ہم ایک اچھا موبائل خریدیں اور دکان پہ جا کر پیسے رکھ کر کوئی بھی موبائل اٹھا کر لے آئیں. تو جہاں پر چیریٹی کی بات آتی ہے تو وہاں پر بھی صرف نیت سے کام نہیں چلے گا, وہاں پر بھی آپ نے تحقیق کرنی ہے, وہاں پر بھی آپ نے دوستوں سے مشورہ کرنا ہے, وہاں پر بھی آپ نے اس کی ریٹنگز چیک کرنی ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ کے دیے ہوئے پیسے, چونکہ وہ صرف آپ کے تھوڑی ہیں, آپ کو تو اللہ نے دیا ہے,
آپ کے ذاتی تو ہیں ہی کوئی نہیں. اگر اس پیسے کو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی نیت ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک ہے, اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ دیے گئے پیسے مستحقین تک پہنچیں, ان کی دہلیز تک پہنچیں. ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے, دینے کا نہیں ہے. صرف دے دیا اس سے تو کام نہیں چلے گا. زکوٰۃ ادا انہی معنوں میں, یعنی کہ معنوی اعتبار سے دیکھیں تو ادا کرنے کا مطلب یہی ہوا کہ جو پیسے آپ نے زکوٰۃ کی مد میں نکالے ہیں وہ مستحقین تک پہنچ جائے اور اس سے ان کا مسئلہ حل ہو جائے, ان کی ضرورت پوری ہو جائے, ان کے بچوں کو کھانا مل جائے, ان کے بیماروں کو شفا مل جائے, دوائیاں مل جائے, جو کچھ بھی اس کا معاملہ, تو ہمیں ادا کرنے کا. تو اس معاملے میں بھی آپ نے اپنے ویژن کو بڑا کلیئر رکھنا ہے کہ بس اس طرح سے نہیں کہ بس نیت ٹھیک ہے تو ہم نے دے دیا. وہ نیت بھی ٹھیک رکھیں, ویژن بھی ٹھیک رکھیں, پھر جا کے کام پورا ہوگا. چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ تو صحیح معنی میں اس کا پتہ چلے گا کہ یہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں. ورنہ تو غیر ذمہ داری ہے. ورنہ تو یہ غیر ذمہ داری ہے کہ بس ایسا جیسے کہ اپنے کاندھے سے کوئی بوجھ اتارنا ہو کہ بس یہ چیریٹی کے پیسے دو اور اپنی جان چھڑاؤ. یقینی طور پہ اس پر بھی آپ کی پکڑ ہوگی. صرف نیت ٹھیک رکھنے سے نہیں ہوگا. آپ نے کسی کو بوئنگ 777 اڑانے دینا ہے, کسی ایماندار آدمی کو رکھ لیں کہ اس کی نیت ٹھیک ہے, یہ اچھے سے اڑا لے گا. آپ کیپیسٹی دیکھیں گے, کیپیبلٹی دیکھیں گے, کریڈیبلٹی دیکھیں گے, صلاحیت دیکھیں گے, پھر اس کی نظروں کا ٹیسٹ بھی لیں گے, ہاتھوں کا, پیروں کا ٹیسٹ بھی لیں گے, اس کی بیماری بھی دیکھیں گے. ایسا تو نہیں کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ دوران پرواز بے ہوش ہو جائے, کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ کوئی دورہ پڑ جائے, دوران پرواز ہارٹ اٹیک ہو جائے, جہاز اڑ رہا ہے. آپ تو ہر چیز چیک کر کے اس کو جہاز اڑانے دیں گے. تو اس کام میں بھی, غریبوں کے معاملے میں بھی تھوڑا سا وقت نکالیں, اور صرف چیریٹی کے پیسے کی مد میں نہیں بلکہ اس چیز کو تحقیق کرنے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کی مدد کریں. اس کے لیے یقینی طور پہ جو معتبر ادارے ہیں, ایسے ادارے جو چینلائزڈ انداز میں, آرگنائزڈ انداز میں کام کرتے ہیں. آج کا زمانہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ہر کام پیٹرن میں ہو, آرگنائزیشن آرگنائزڈ انداز میں ہو. کیونکہ پہلے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں جب انسانی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے تو ہر کام کرنے کے لیے جو ہے وہ ادارے نہیں ہوتے تھے, ایک شخص ہوتا تھا. تعلیم حاصل کرنی ہے تو فلاں کے پاس بھیج دو, وہ اچھا پڑھاتا ہے. علاج کروانا ہے تو فلاں حکیم کے پاس بھیج دو, وہ اچھا علاج کرتا ہے. کوئی کپڑے سلوانے ہیں تو وہ گاؤں میں ایک درزی ہے, اس کے پاس بھیج دو. آج کے زمانے میں ہر چیز کے لیے ادارے بن چکے ہیں. علاج کروانا ہے تو ہسپتال ہیں, تعلیم دلوانی ہے تو اسکول ہے, مدارس ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ہر چیز کے لیے. تو بالکل اسی طرح چیریٹی کے کام کے لیے بھی ادارے ہیں. تو چیریٹی کا کام بھی آج انڈیویجول بنیاد پہ نہ کریں, کام خراب ہو جائے گا. آپ کسی انڈیویجول سے ویسے ہی کوئی بڑا مرض ہو تو علاج کروائیں گے؟ کینسر اگر کسی کو خدا نہ خواستہ ہو جائے تو ہسپتال جائے گا یا کسی حکیم کے پاس جائے گا؟ یقینی طور پہ ہسپتال جائے گا. تو ہمارے ملک میں جو چیریٹی کا کام ہے نا, یہ بھی مطلب اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے. کام بڑا بگڑا ہوا ہے, لوگ بہت ضرورت مند ہیں, لوگ بہت پریشان ہیں. صحت کے معاملات, تعلیم کے معاملات, ہمارا 55% بچہ اسکول نہیں جا رہا ہے. ایسا ہے. ہمارے کو 250-300 مریض کے لیے ایک بیڈ کے لیے ایک ڈاکٹر ہے ہمارے ملک میں. صورتحال بڑی دگرگوں ہے. کینسر کا شکار ہے یہ ملک اس وقت, تعلیمی اعتبار سے, تعلیمی پسماندگی کے اعتبار سے, صحت کی پسماندگی کے اعتبار سے, پینے کے پانی کے حوالے سے, غربت کے حوالے سے. ہمارے 40% لوگ سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. تو کینسر کا شکار ہے, اس کا علاج اچھے ادارے کر سکتے. تو ان اداروں کا انتخاب کریں, چاہے وہ احساس فاؤنڈیشن ہو, KGN ہو, یا ملک کے اور دیگر ادارے ہوں. کوئی سرکاری ادارہ ہو جو یہ کام کر رہا ہو. تو اداروں کے وساطت سے اگر یہ کام ہوگا تو یقینی طور پہ یہ کام زیادہ بہتر انداز میں ہو سکتا ہے. ہمارے اکاؤنٹ نمبر اسکرین پر موجود ہیں, ہمارے IBN نمبرز بھی اسکرین پر موجود ہیں. آپ چاہیں تو اپنی رقم دنیا بھر میں آپ جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں. آج ہم نے پانی کے حوالے سے آپ سے اپیل کی ہے, دسترخوانوں کے حوالے سے, سادات کے حوالے سے, جو ہمارے دل کے بھی بہت قریب اور یقیناً تمام دیکھنے والوں کے دل کے بھی بہت قریب ہے, اس کے حوالے سے ہم نے اپیل کی, اور مسجدوں کی تعمیر کے حوالے سے اپیل کی ہے. ان شعبہ جات میں سے کسی بھی شعبے میں اگر آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو تمام تفصیلات ہم آپ کو بتا چکے ہیں. اور آخر میں ایک گزارش یہ بھی کریں گے کہ ہم نے تو اپنی آواز آپ تک پہنچائی ہے, اب آپ اگر ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈونیٹ بھی کریں اور ہماری آواز بھی بن جائے, اور جہاں تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے وہاں تک ہماری آواز پہنچانے کا ذریعہ بنے. ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر تشریف لائیں. جناب مولا بخش چاند صاحب, جناب علامہ سعید رضا گیلانی صاحب, اور جناب علی حیدر چوہان صاحب, آپ تو حیدرآباد سے تشریف لائیں. اپنے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. جانے سے پہلے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پروگرام میں شامل کریں گے, اور اسی پر پروگرام کا اختتام بھی ہوگا. اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اجازت دیجیے اسی دعا کے ساتھ کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج, ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.
بڑھے جو کر کے وہ سوئے شہ انام سلام صدائیں آتی تھیں ہر سمت سے سلام سلام بڑھے جو کر کے وہ بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پر بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پہلی منزل پر کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاصوں عام سلام بڑھے جو کر کے وہ چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام بڑھے جو کر کے وہ سوئے شہ انام سلام صدائیں آتی تھی ہر سمت سے